اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 9۔ ایک روز نہروالا کی رانی راج کنول، راجکماری کمار دیوی اور راجکمار رام دیو تینوں راج محل کے ایک کمرے میں انتہائی اداس اور افسردہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری تھی۔ پھر کمرے کی اس خاموشی کو رام دیو کی آواز نے توڑا۔ اپنی ماں اور بہن دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، پتا جی لشکر کے مستقر کی طرف گئے ہیں، اب دیکھیں اس لشکر سے متعلق کیا خبر لاتے ہیں جسے اچ کے نواح میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے۔ جو مخبر پتا جی کے پاس آیا تھا، جس نے لشکر کی شکست کی خبر دی، اس کا کہنا ہے کہ اچ کے راجہ دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے ہمارے لشکر نے جہاں گھات لگائی تھی، وہاں مسلمانوں نے اس پر ہولناک شبخون مارا، جس سے ہمارے لشکر کا کافی نقصان ہو چکا ہے۔ اب پتا جی لوٹیں تو پتہ چلے کہ جو لشکر یہاں سے ہم نے دلپت رائے کی مدد کے لیے بھجوایا تھا، اس میں سے کتنی جنگ میں کام آئے ہیں اور کتنے اپنی جانیں بچا کر واپس پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ رام دیو کی اس گفتگو کا راج کنول اور کمار دیوی دونوں میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تینوں پھر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس کمرے میں راجہ بھیم دیو داخل ہوا۔ وہ انتہائی افسردہ اور اداس تھا، گردن اس کی جھکی ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ رانی راج کنول کے قریب ہی نشست پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کو مخاطب کر کے پوچھ لیا، پتا جی ہمارا جو لشکر اچ کی طرف گیا تھا، اس کا کس قدر نقصان ہوا ہے؟ بھیم دیو نے گردن سیدھی کی، ایک اداس اور افسردہ نگاہ اس نے اپنی بیٹے رام دیو پر ڈالی، پھر غمزدہ سے لہجے میں کہنے لگا، بیٹے یوں جانو تقریباً سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ بہت کم لشکریوں کو اپنی جانیں بچا کر نہروالا آنا نصیب ہوا ہے۔ مسلمانوں کو خبر ہو گئی تھی کہ ہمارے ایک لشکر نے دلپت رائے کی مدد کرنے کے لیے اچ کے مشرق میں گھات لگا رکھی ہے، لہٰذا وہ رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوئے اور لشکر کی اکثریت کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ اتنا کہہ کر تھوڑی دیر بھیم دیو رکا، پھر اپنی بیوی، بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہمارے لشکر کا جو نقصان ہوا ہے یہ ہمارے لیے ایک انتہائی افسوسناک حادثہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور حادثہ ہوا ہے جس نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا ہے۔ اس موقع پر راجکماری کمار دیوی چونکی تھی، پھر کمرے میں اس کی آواز گونجی، پتا جی دوسرا حادثہ کون سا پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان ہو گئی؟ بھیم دیو نے شکووں بھری ایک نگاہ کمار دیوی پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میری بیٹی یہ حادثہ آئبہ کی وجہ سے پیش آیا۔ آئبہ کا نام سن کر راجکماری کمار دیوی ہی نہیں، رام دیو راج کنول بھی چونک اٹھے تھے۔ پھر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، یہاں آئبہ کا ذکر کیسے آ گیا؟ وہ تو یہاں سے دفع ہوا، بھاگ گیا، اب اس کا ہمارے لشکر کے نقصان سے کیا تعلق؟ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب دکھیاسی آواز میں بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی اس کا تعلق ہمارے لشکر کے نقصان سے ہے، لشکر کو نقصان پہنچانے والوں میں وہ بھی شامل ہے۔ بھیم دیو کے اس انکشاف پر کمار دیوی دنگ رہ گئی۔ راج کنول اور رام دیو بھی پریشانی کے عالم میں بھیم دیو کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ کمار دیوی نے پھر بھیم دیو کو مخاطب کیا، پتا جی کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سے بھاگ کر آئبہ مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے؟ بھیم دیو کوڑتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، بیٹی تیرا اندازہ درست ہے، آئبہ شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے۔ مجھے تفصیل تو نہیں بتائی گئی کہ وہ اس لشکر میں کیسے شامل ہوا، پر میرا دل کہتا ہے کہ جب ہم پچھلے تہوار میں حصہ لینے کے لیے اچ گئے تھے اور وہاں جو آئبہ نے تمہارے ساتھ مقابلہ کیا تھا، تو میرا دل کہتا ہے کہ آئبہ اپنے کچھ دیگر ساتھیوں کے ساتھ ملتان، اچ اور گرد و نواح کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ جس وقت اس نے تم سے مقابلہ جیتا اور تمہارا بازو پکڑ لیا، تب ہم نے اسے پیشکش کی کہ ہم اسے اپنے ساتھ نہروالا لے جانا چاہتے ہیں۔ تب تم سب کو یاد ہوگا وہ یہ کہہ کر منڈل سے نکلا تھا کہ اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کر کے پھر لوٹتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ جاننے والے وہی تھے جنہیں شہاب الدین غوری نے ملتان، اچ اور گرد و نواح کے علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہی شہاب الدین غوری ان علاقوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اب میرا مزید اندازہ یہ ہے کہ آئبہ نہروالا کی طرف اس لیے آیا ہوگا کہ نہروالا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کا بھی جائزہ لے لے، اور اب اس کی مفصل تفصیل جان کر شہاب الدین غوری سے کہتی۔ اب میرا دل کہتا ہے کہ ملتان اور اچ کے بعد شہاب الدین غوری ہمارے شہر پر بھی حملہ آور ہوگا۔
بھیم دیو جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا رام دیو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، پتا جی چلو، ہمارے لشکر پر تو مسلمانوں نے شبخون مارا، ان کا شبخون کامیاب رہا اور ہمارے لشکر کی کثرت جنگ میں کام آ گئی اور جو بچے وہ نہر والا کی طرف بھاگ آئے، لیکن دلپت رائے نے جو حملہ آور مسلمانوں کا مقابلہ کرنا تھا اس کا کیا ہوا؟ پہلے سے بھی اداس لہجے میں بھیم دیو کہنے لگا، اس کا نتیجہ بھی ہماری امیدوں کے الٹ ہی نکلا ہے۔ جو لشکری بھاگ کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب رات کے وقت ان پر شبخون مارا گیا تو شبخون کی جگہ سے تو وہ بھاگ نکلے تھے، لیکن پیچھے ہٹ کر وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ جو ان کے زخمی ساتھی تھے ان کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے روز مسلمانوں اور دلپت رائے کے درمیان ہولناک مقابلہ ہوا۔ اچ کے شہر کے نواح میں لڑی جانے والی ایک ہولناک جنگ تھی جس میں دلپت رائے کو بدترین شکست ہوئی۔ اب دلپت رائے اچ شہر میں محصور ہو چکا ہے اور شہاب الدین غوری نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب ایک بار پھر کمار دیوی اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی بھائی نے موضوع کا رخ بدلی کر دیا تھا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا تھا کہ ایبا کی وجہ سے ایک اور حادثہ کی بنا پر آپ زیادہ پریشان ہیں۔ اگر اس حادثے سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایبا یہاں سے بھاگ کر شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو چکا ہے تو پتا جی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایک ایبا کے شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو جانے سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، طوفان نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی یوں نہ کہو، ایبا شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل نہیں ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ شہاب الدین غوری ہی کا ایک لشکری ہے جو ان علاقوں کا احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آ گیا تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ ان علاقوں کی معلومات اس نے حاصل کر لی ہیں تو اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ دیکھ لو بیٹی، ہم نے اسے بھاگنے کی سزا دی، اس کے پاؤں میں ہاتھیوں والی بھاری زنجیر ڈال دی، اسے راج محل سے خادموں والے کمرے میں منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ ایسا مستقل مزاج نکلا کہ نہ گھبرایا نہ فکر مند ہوا۔ کچھ دن تک راج محل اور اس کے گرد و نواح میں بھاری زنجیر کو گھسیٹتا رہا، ہمارے پاس کھانا کھانے کے بجائے بھٹیار خانے میں جا کر کھانا کھاتا رہا۔ میرے خیال میں ایسا کر کے وہ حالات کا جائزہ لے رہا تھا، وہ کب کس طرح بھاگ سکتا ہے اور کس دروازے سے وہ بآسانی نکل سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کے لیے بھاگنا آسان ہے تو اس نے اپنے پاؤں سے بھاری زنجیر بھی اتار پھینکی اور ہمیں ایسا چکما دیا کہ جس رات کو وہ بھاگا اس سے اگلے روز دوپہر تک ہمیں خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہے۔ بیٹی اس کی وجہ سے مجھے جو پریشانی ہوئی ہے وہ میں بیان کروں تو تم تینوں دنگ رہ جاؤ گی۔ تم تینوں جانتے ہو کہ جو لشکر میں نے دلپت رائے کی مدد کے لیے بھیجا تھا اس کی کمانداری میں نے اپنے بہترین سالاروں میں سے ایک کو سونپی تھی۔ جس وقت رات کے وقت مسلمانوں کا شبخون رہا اور ہمارے لشکریوں کی اکثریت کو کاٹ دیا گیا تو وہ سپہ سالار اپنی جان بچا کر بھاگا۔ جانتے ہو جس وقت وہ بھاگ رہا تھا کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے جس وقت وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگا رہا تھا، ایک سنسناتا ہوا تیر اس کے دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ جب تک اس کی ہمت کام کرتی رہی وہ بھاگتا رہا، اس کے ارد گرد اس کے بھاگنے والے لشکری بھی جمع ہو گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور دم توڑ دیا۔ اس کے دل میں جو تیر پیوست ہوا تھا اس تیر کے پروں کے ساتھ ایک کپڑا سا بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، میں نہر والا کی راجکماری کمار دیوی کی قید سے بھاگا ہوا ایبا ہوں۔ کپڑے کے ٹکڑے کی اس تحریر سے میں نے دو باتیں اخذ کی ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں کا جو لشکر رات کے وقت ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا اس لشکر میں ایبا شامل تھا۔ اس سے یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ ایبا شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لشکری ہے تو پھر اس نے نہر والا کے احوال جان کر شہاب الدین غوری سے کہے ہوں گے اور انہی احوال کی روشنی میں شہاب الدین نے ہم پر حملہ کیا ہے۔ بیٹی ایک بات جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے لشکری اس سپہ سالار کی لاش کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ میں نے اس کی لاش کو دیکھا ہے، ایبا کا تیر بالکل اس کے دل کے درمیانی حصے میں پیوست ہوا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ واردات رات کے وقت ہوئی ہے۔ آج کل راتیں چاندنی بھی نہیں ہیں اور تاریک راتوں میں بھاگتے ہوئے کسی گھوڑ سوار کو اپنے تیر کا نشانہ بنا کر تیر اس طرح اس کے دل میں پیوست کر دینا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں وہ کہہ رہا تھا، میری بیٹی یہاں سے بھاگنے کے بعد اور ہمارے سالار کا خاتمہ کرنے کے بعد ایبا نے ایک طرح سے ہمیں تنبیہ کر دی ہے کہ اگر تم زنجیر پہنا کر مجھے غلاموں کی طرح
اپنے خادموں کے کمرے میں رکھ کر نقصان پہنچا سکتے ہو تو میں بھی تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں۔ مجھے اپنے اس سالار کے مرنے کا بے حد دکھ اور غم ہے، اس لیے کہ وہ بڑا تجربے کار، انتہائی دلیر اور اپنے لشکریوں کی بہترین کمانداری کرنے والا سالار تھا۔ ایبا نے اسے ہم سے محروم کر کے ایک طرح سے ہمیں ایک ناقابل تلافی دکھ پہنچایا ہے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب تعصب بھرے انداز میں رام دیو اپنے باپ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پتا جی، جو کچھ آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو سوچیں ہم نے یہاں اسے کیا سکھ دیا ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے، جنگی فنون میں اس کی ہنرمندی کی وجہ سے ہم نے اسے کمار دیوی سے منسوب کر دیا۔ پتا جی، اگر وہ بھاگا تھا تو بھاگنے کے بعد ایک انسان سے ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا جیسا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ آخر اس نے انتقام پر تو اترنا تھا اور وہ انتقام پر خوب اترا۔ رام دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی سختی کے انداز میں کہنے لگی، بھائی تم ہمیشہ اس کی طرفداری کرتے ہو، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو یہاں سے بھاگا ہے میری نگاہوں میں وہ پہلے ہی واجب القتل ہے۔ اب اس نے جو ہمارے سالار کا خاتمہ کیا ہے تو بھگوان نے چاہا تو میں اس کے دل میں اسی طرح تیر پیوست کروں گی جس طرح اس نے اپنا تیر ہمارے سالار کے دل میں پیوست کیا ہے۔ میں اب ہر صورت میں ایبا کا خاتمہ کر کے رہوں گی۔ کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب بھیم دیو دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے راج محل کا ایک خادم دروازے پر نمودار ہوا اور کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ اس پر وہ چاروں اٹھ کر اس کمرے سے نکل گئی تھی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اچ شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، جبکہ راجہ دلپت رائے شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کر رہا تھا اور فصیل کے اوپر اس نے اپنے لشکری بٹھا دیے تھے جو حملہ آوروں پر تیر اور پتھر برساتے تھی، اور سلطان شہاب الدین غوری کے پاس چونکہ شہر پناہ کے دروازے یا فصیل توڑ کر شہر میں داخل ہونے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہذا محاصرہ طول پکڑنے لگا تھا۔ ایک روز شام کے قریب شہاب الدین غوری دن بھر کی مصروفیات کے بعد اپنے خیمے کی طرف جانے لگا تھا کہ اچانک اس کا ایک مخبر اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں ایک اچھے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ شہاب الدین غوری رک گیا، اپنے اس مخبر کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو جلدی کہو، اس لیے کہ تھوڑی دیر تک مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے گا۔ اس پر آنے والا مخبر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس شہر میں راجہ دلپت رائے اور اس کی رانی چمپانیر کے درمیان اختلاف پیدا ہو چکے ہیں۔ رانی چمپانیر کا کہنا ہے کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دینا چاہیے اور سلطان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جہاں شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمان لشکریوں کا خاتمہ کریں گے وہاں اہل شہر کے مصائب اٹھ کھڑے ہوں گے اور راجہ اور اس کے خاندان کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، سلطان محترم، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ جو اطلاعات ہم شہر کے اندر سے لائے ہیں ان کے مطابق جس وقت آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے یہاں کوچ کیا تھا اس وقت بھی کہتے ہیں رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ رانی اس وقت بھی اس حق میں تھی کہ سلطان کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول دینے چاہیے اور اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے اور اس کے لیے خراج ادا کر کے سلطان کا باج گزار بن جانا چاہیے۔ اس طرح جہاں اچ محفوظ رہے گا وہاں راجہ اور اس کے اہل خانہ بھی پہلے کی طرح اچ شہر پر حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن اس وقت بھی اچ کے راجہ دلپت رائے نے رانی چمپانیر کی مخالفت کر کے شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کیا تھا۔ اب رانی اور راجہ کے درمیان اختلافات سخت ہو چکے ہیں۔ رانی روز تقاضا کر رہی ہے کہ شہر کا محاصرہ طول پکڑ رہا ہے، اگر اسی طرح محاصرہ جاری رہا تو شہر کے اندر خورد و نوش کا سامان ختم ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن شہر مسلمانوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی گزشتہ کارروائیوں کی معافی مانگ لی جائے اور شہر حوالے کر دیا جائے۔ جب تک آنے والا وہ مخبر بولتا رہا سلطان شہاب الدین غوری کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ کھلتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب سلطان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، تم بہت اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ اگر رانی اور راجہ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں ان اختلافات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تم واپس جاؤ، اچ شہر میں داخل ہو جاؤ، کسی نہ کسی طرح مناسب موقع پر شہر کی رانی سے ملاقات کرو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام دو کہ
اگر وہ اس شہر کو کسی نہ کسی طرح فتح کرا دے تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ان الفاظ پر مخبر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ ہمارا کام کر دیتی ہے تو میں اسے مسلمان کر کے شادی کر لوں گا۔ سلطان کا جواب سن کر مخبر خوش ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں ابھی واپس جاتا ہوں۔ رات کے وقت راجہ دلپت رائے کے علاوہ اس کی رانی راجکمار اور کمار دیوی فصیل پر چڑھ کر لشکریوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ میں اس وقت کوئی مناسب موقع جان کر رانی سے علیحدہ ملاقات کر لوں گا اور آپ کا پیغام اسے پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد جو وہ جواب دے گی اس سے آپ کو مطلع کر دوں گا۔ اپنے مخبر کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری خوش ہو گیا تھا۔ پھر مخبر وہاں سے مڑ کر شہر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ سلطان شہاب الدین اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ سورج جب غروب ہو گیا اور شہر کی فصیل کے اوپر روشنیوں کا انتظام کر دیا گیا، تب راجہ دلپت رائے اپنی رانی راجکمار اور راجکماری کے ساتھ اپنے راج محل سے نکلا، اور حسب معمول اس نے شہر کی فصیل کا رخ کیا تھا۔ جس وقت وہ فصیل کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا تھا تو اس وقت اتفاق سے رانی اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے پیچھے رہ گئی تھی۔ اس سے مخبر نے فائدہ اٹھایا اور رانی کے قریب گیا اور انتہائی رازداری اور سرگوشی میں رانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر آپ اس طرح میرے آپ کے قریب آنے اور گفتگو کی جرأت کرنے کا برا نہ منائیں تو میں آپ کے لیے سلطان شہاب الدین کا پیغام رکھتا ہوں۔ ان الفاظ پر اچ کی رانی چونکی، پھر مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم یہیں رکو، میں اپنے شوہر، بیٹے اور بیٹی سے بات کر کے لوٹتی ہوں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اس پر رانی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے شوہر کے قریب گئی اور راجہ دلپت رائے کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ لوگ فصیل کا جائزہ لیں، شہر کے اندر جو لشکر ہے میں اس کا جائزہ لے کر فصیل کے اوپر ہی آتی ہوں۔ دلپت رائے نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر رانی سیڑھیاں اتری، جہاں مخبر تھا وہاں آئی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ۔ مخبر اس کے ساتھ ہو لیا۔ رانی فصیل کے سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی گئی، پھر کہنے لگی، اب تم کہو، تمہارے سلطان نے میرے نام کیا پیغام بھیجا ہے؟ ہچکچانے کے سے انداز میں ایک بار پھر اس نے رانی کی طرف دیکھا۔ رانی نے اس کے چہرے کے تاثرات کو بھانپ لیا تھا، اس لیے کہ اس وقت فصیل کے ساتھ جلنے والی مشعلوں کی وجہ سے خوب روشنی ہو رہی تھی۔ رانی نے اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر اسے مخاطب کیا، دیکھو تم ہچکچاؤ نہیں، جو بھی پیغام تمہارے سلطان نے میرے لیے بھجوایا ہے بلا تعامل مجھ سے کہہ دو۔ اس پر اس مخبر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر رانی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ کے نام سلطان شہاب الدین کا یہ پیغام ہے کہ اگر آپ شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دیں تو سلطان آپ سے شادی کر لے گا۔ اس پیغام پر اچ کی رانی چونکی تھی، چہرے پر تبسم نمودار ہوا تھا، آنکھوں میں خوشی چکا چوندھ پیدا ہو گئی تھی۔ پھر رانی مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، تم بہت اچھا پیغام لے کر آئے ہو، میں اپنے راجہ کے فیصلوں سے انتہا درجے تنگ اور نالاں آ چکی ہوں۔ شروع سے میں اس بات کی خواہاں تھی کہ لڑے بغیر شہر سلطان کے حوالے کر دینا چاہیے اور سلطان کو خراج ادا کر کے اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف اچ کے لوگ محفوظ رہتے ہیں بلکہ میرے خاندان کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ اب جو تم پیغام لے کر آئے ہو یہ میرے لیے بڑا خوش آئند ہے۔ واپس جا کر سلطان سے کہنا کہ میری عمر تو اب شادی کرنے کی نہیں رہی، میری طرف سے سلطان کو یقین دلانا کہ میں 2 دن تک شہر پر سلطان کا قبضہ کروا دوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سلطان کو میرے بجائے میری راجکماری سے شادی کرنا ہوگی۔ واپس جا کر اپنے سلطان کو یہ پیغام دینا، اگر اسے منظور ہو تو میں اپنے کام کی ابتدا کروں گی۔ رانی کی اس پیشکش پر مخبر بڑا خوش ہوا تھا، کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا، رانی، اگر میں آپ کو یہاں کھڑے کھڑے اس بات کی ضمانت دوں کہ اگر آپ شہر پر قبضہ کرا دیں تو سلطان راجکماری سے شادی کر لے گا تو کیا آپ یقین کر لیں گی؟ اس لیے کہ جو سلطان آپ سے شادی کرنے کی حامی بھر رہا ہے، کیا وہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوگا؟ مخبر کی اس گفتگو سے رانی بڑی خوش ہوئی تھی اور کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو واپس جاؤ، سلطان سے کہنا 2 دن انتظار کرے، اس کے بعد میں شہر کے دروازے کھول دوں گی۔ سلطان فاتح کی حیثیت سے داخل ہو، لیکن شہر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ہر ایک شخص کو امان دی جائے گی۔ اس موقع پر مخبر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا،
میں ابھی شہر سے باہر نکلتا ہوں، سلطان کو آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے مخبر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رانی پھر بول اٹھی، سنو، اس سلسلے میں میرے کچھ تحفظات بھی ہیں۔ اگر میں اپنی طور پر شہر سلطان کے حوالے کرتی ہوں تو پھر اس شہر میں میرے لیے خطرات بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ لشکر کے اندر کچھ سالار اور لشکری میرے شوہر کے ہم نواں بھی ہیں، اور جب میں شہر سلطان کے حوالے کر دوں گی تو ان لوگوں سے مجھے میری بیٹی اور میرے بیٹے کو بھی خطرہ ہوگا، وہ ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رانی رکی، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، واپس جا کر سلطان سے یہ بھی کہنا کہ جب سلطان میری بیٹی سے شادی کر لے گا تو جہاں وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے گا وہاں میں بھی بیٹی کے ساتھ رہوں گی، اچ میں قیام نہیں کروں گی۔ جہاں تک میرے بیٹے کا تعلق ہے میں اسے یہاں سے نکال کر محفوظ جگہ کی طرف روانہ کر دوں گی۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ مخبر نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سر کو خم کیا، پھر کہنے لگا، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہوگا۔ آپ جو وعدہ کر رہی ہیں اس پر عمل کریں، اور جو وعدہ میں آپ سے کر کے جا رہا ہوں خداوند نے چاہا تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ مخبر کی اس گفتگو سے رانی خوش ہو گئی تھی، لہٰذا مخبر تو شہر سے باہر نکلنے کے بعد لشکر کے پناہ گاہ کا رخ کر رہا تھا، جبکہ رانی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فصیل کے اوپر جا رہی تھی۔ فصیل کے اوپر جا کر رانی اس جگہ گئی جہاں پر دلپت رائے فصیل کی حفاظت کے لیے سالاروں سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے ایک طرف راجکماری اور راجکمار کھڑی تھی۔ ہاتھ کے اشارے سے رانی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا، اور ان کا اشارہ پا کر راجکماری سون کرن اور راجکمار دیوداس دونوں رانی کے قریب آئی۔ انہیں فصیل سے چند سیڑھیاں نیچے لے گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی، پھر دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے دائیں بائیں بیٹھ جاؤ اور جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اسے غور سے سنو۔ دیوداس اور سون کرن دونوں کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے، تاہم اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ اس موقع پر رانی چمپانیر نے کچھ سوچا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں نے تم دونوں سے متعلق کچھ فیصلے کیے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم ان پر عمل کرو، اس طرح اپنی جانیں محفوظ کر لو گے۔ پہلے میں نے جو سون کرن سے متعلق فیصلہ کیا ہے وہ غور سے سنو۔ یہاں تک کہنے کے بعد رانی رکی، پھر کچھ سوچ کر کہہ رہی تھی، اپنے مطلب کی طرف آنے سے پہلے میں تم دونوں پر یہ واضح بھی کر دوں کہ دونوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، تم دونوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ رانی یہیں تک کہنے پائی تھی کہ اس کا بیٹا راجکمار دیوداس بول اٹھا، ماتا، اس پر پہلے بھی کبھی ہم نے آپ کے فیصلے سے روگردانی کی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں اور سون کرن دونوں واضح کرتے ہیں، جو آپ کہیں گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ دیوداس کی اس گفتگو سے چمپانیر کو کچھ حوصلہ ہوا، پھر کہنے لگی، میرے بچوں، آج نہیں تو کل مسلمانوں کے سلطان نے اس شہر کو فتح کر لینا ہے۔ وہ ایک فاتح ہے، اور فاتح کی حیثیت سے وہ شہر میں داخل ہو جائے گا تو شہر کے لشکر کا تو وہ قتل عام ضرور کرے گا، بلکہ تمہارا باپ، میں اور تم دونوں بھی اس قتل عام سے نہیں بچ سکو گے، بلکہ شہر کے اندر جس نے بھی مسلمانوں کے سامنے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور حکمران خاندان کا تو ہر صورت میں خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹی، میں نے اپنے طور پر مسلمانوں کے سلطان سے رابطہ قائم کیا ہے، ایسا میں تم دونوں کی حفاظت اور بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ تمہارا باپ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے پر رضامند نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی وہ اس سے بدترین شکست اٹھا چکا ہے، اب جبکہ اسے آس پاس سے بھی مدد کی کوئی امید نہیں، پھر بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے۔ میرے بچوں، جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ شہر سلطان شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سلطان جب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا تو کسی کو غزن نہیں پہنچایا جائے گا۔ سلطان سون کرن کو اپنے حرم میں داخل کر لے گا، اس طرح سون کرن سلطان کی ملکہ بن کر رہے گی، شہر میں کسی قسم کا کوئی قتل عام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں نے سون کرن اور اپنے متعلق مزید فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں شہر سلطان کے حوالے کر دیتی ہوں تو یہاں شہر کے اندر اور لشکر میں ہمارے کچھ دشمن اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں جو تمہارے پتا کے ہم نوا ہیں، اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان کے نقصان سے بچنے کے لیے اس شہر کی فتح کے بعد میں اور سون کرن سلطان کے ساتھ چلی جائیں گی۔ یہ پہلا فیصلہ سون کرن سے متعلق ہے، تم دونوں بہن بھائی ابھی اس سے متعلق رائے نہ دینا، پہلے میرا دوسرا فیصلہ سنو۔ دوسرا فیصلہ دیوداس تمہارے متعلق ہے، تم کل کسی وقت اپنے باپ کو بتائے بغیر شہر سے روانہ ہو جانا،
سیدھا اپنے ماموں کے پاس ہانسی کی طرف جانا۔ ہانسی کے نواح میں دریائے سرسوتی کے کنارے تمہارے ماموں کی ایک نہیں کئی حویلیاں ہیں، اور حویلیاں قلعہ نما ہیں۔ میں بھائی کے نام خط لکھ دوں گی، ان حویلیوں میں سے ایک حویلی وہ تمہارے حوالے کر دے گا، وہاں تم پرسکون زندگی کی ابتدا کرنا۔ اگر حالات مزید ہمارے خلاف ہو گئی تو جہاں میرا اور سون کرن کا مستقبل قیام ہوگا تمہیں بھی وہاں بلوا لیں گے۔ رانی چمپانیر جب خاموش ہوئی تب دونوں بہن بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر دیوداس بولا اور کہنے لگا، ماتا، جو فیصلہ آپ نے میری بہن سون کرن سے متعلق کیا ہے اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ خوش ہوں کہ میری بہن مسلمانوں کے سلطان کی بیوی اور ملکہ بن جائے گی۔ پہلے اس سلسلے میں سون کرن کی رائے لیتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے متعلق آپ سے کہتا ہوں۔ دیوداس کے ان الفاظ کے جواب میں رانی نے راجکماری سون کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بیٹی بول، تیری کیا رائے ہے؟ جواب میں سون کرن کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگی، ماتا، جو فیصلہ آپ نے میرے حق میں کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہی میرے لیے بہتر ہے، میں سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سون کرن کا ہی فیصلہ سن کر رانی خوش ہو گئی تھی، دیوداس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر دیوداس چمپانیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ماتا، جو فیصلہ سون کرن نے کیا ہے اس سے مجھے حوصلہ ہوا ہے، اب میں تمہارے اور سون کرن سے متعلق مطمئن ہو جاؤں گا۔ آپ کے کہنے پر میں کل ہانسی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، لیکن میری ایک خواہش ہے، اور جب تک میری خواہش پوری نہیں ہو جائے گی ماتا، میں کہیں بھی سکون سے نہیں رہ سکوں گا۔ چمپانیر نے تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، کیسی خواہش ہے؟ دیوداس کچھ شرمایا، پھر کہنے لگا، ماتا، آپ جانتی ہیں میں نہر والا کی راجکماری کمار دیوی کو پسند کرتا ہوں، ہر صورت میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہتے ہوئے دیوداس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ رانی چمپانیر بول اٹھی، دیوداس، ابھی تم بالغ ہو، اس وقت اگر تم کمار دیوی کو حاصل بھی کر لو گے تو حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ چند برس ٹھہر جاؤ، اس دوران کمار دیوی بچپنے سے جوانی میں داخل ہو جائے گی، پھر تم اسے حاصل کر سکتے ہو۔ چونکنے کے سے انداز میں دیوداس نے پوچھا، وہ کیسے ماتا؟ جواب میں چمپانیر مسکرائی اور کہنے لگی، وہ ایسے کہ جب اچ پر سلطان کا قبضہ ہو جائے گا، سون کرن سلطان کے حرم میں چلی جائے گی تو میں اور سون کرن دونوں سلطان کے ساتھ رہیں گی۔ سلطان مستقل یہاں قیام نہیں کرے گا، میرے خیال میں واپس جائے گا۔ واپس جانے سے پہلے میں سلطان کو اس بات پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ اپنے بعد جس شخص کو بھی اچ کا حاکم مقرر کرے وہ نہر والا اور ارد گرد کے دوسرے ہندی شہروں کو اجازت دے کہ جس طرح پہلے لوگ یہاں آ کر شادیوں کے تہوار میں شامل ہوتے تھے اسی طرح یہ تہوار منعقد ہوتا رہے گا، اور مسلمان اس سلسلے میں کوئی مزاحمت نہ کریں۔ سلطان یہ بات مان جائے گا اور جس کو یہاں حاکم مقرر کرے گا اسے تاکید بھی کر دے گا کہ اس کی غیر موجودگی میں جس طرح پہلے ان شادیوں کا تہوار لگتا تھا اسی طرح تہوار لگنے دیا جائے۔ جب یہ کام ہو جائے گا تو بیٹے تم کچھ برس انتظار کرنا، اس کے بعد تم ہانسی سے اپنے کچھ مسلح جوانوں کو لے کر دیوی کے تہوار میں شرکت کے لیے یہاں آ جانا، اور مناسب موقع جان کر کمار دیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ ہانسی لے جانا۔ رانی جب خاموش ہوئی تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری سون کرن بول اٹھی اور اپنے بھائی دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، ماتا ٹھیک کہتی ہیں، تہوار کے موقع پر کمار دیوی کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ تہوار کے لیے نہر والا کا راجہ پورا ایک ہفتہ یہاں قیام کرتا ہے، اس کے خیمے نصب ہوتے ہیں، اور یہاں قیام کے دوران عموماً راجکماری محافظوں کے بغیر ہی ادھر ادھر گھوڑ دوڑ کے لیے نکل جاتی ہے، اور جب وہ ایسا کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اٹھا لینا اور ہانسی لے جانا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سون کرن رکی، پھر رانی دوبارہ اپنے بیٹے دیوداس کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، بیٹے، اس موقع پر میں تم سے ایک کام کی بات بھی کہوں گی، اسے تم میری طرف سے نصیحت سمجھ سکتے ہو سکتا ہے یہ شہر جب سلطان کے حوالے ہو جائے تو ہم دونوں ماں بیٹی سلطان کے ساتھ چلی جائیں تو ایک عرصہ ہماری تم سے ملاقات نہ ہو پائے گی، اس دوران میں تم فکر مند نہ ہونا۔ چمپانیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دیوداس بول اٹھا، ماتا، میں فکر مند نہیں ہوں گا، میں چونکہ اپنے ماموں کے ہاں رہ رہا ہوں اس لیے مجھے وہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچ کی جائیداد چھن جانے کا کوئی غم اور صدمہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ماموں مجھے انتہا کی حد تک چاہتے ہیں، ان کا جو بیٹا ہے
وہ بھی مجھے سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہے، لہٰذا وہاں ہر طرح سے میرے لیے اپنائیت ہوگی۔ آپ اس سلسلے میں کوئی فکر نہ کریں، لیکن آپ جو مجھے نصیحت کرتی ہیں وہ کریں۔ چمپانیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے جب تم جانو کہ اب کمار دیوی کو اپنا لینا چاہیے، تب اسے یہاں سے اٹھانے کا جتن کرنا، اور جب تم یہاں سے اٹھا کر ہانسی لے جاؤ تو وہاں اس کے ساتھ جبر یا زبردستی نہ کرنا۔ تم اسے اپنے پاس رکھنا، اس کے ساتھ سختی کے بجائے پیار سے پیش آنا اور اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ اگر تم اس کا اس قدر خیال رکھو گے، اس کی عزت کرو گی اور حفاظت کرو گی، تو وہ آپ سے آپ تمہاری طرف مائل ہو جائے گی۔ شادی اس وقت کرنا جب تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ کمار دیوی تمہیں پسند کرنے لگی ہے، تمہاری زندگی اور تمہارے جیون کی ساتھی بننا چاہتی ہے۔ اگر تم ایسا کرو گی تو بیٹے یاد رکھنا، کمار دیوی ساری عمر تمہارے ساتھ خوش رہے گی اور اپنی زندگی کی آخر سانسوں تک تمہاری خدمت کرتی رہے گی۔ اس صورت میں اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر سکو گی۔ چمپانیر رکی، پھر کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ کہہ رہی تھی، میرے خیال میں چلو تمہارے پتا کے پاس چلتے ہیں۔ بیٹے، کل تم کسی بہانے کسی سے بتائے بغیر یہاں سے ہانسی کی طرف روانہ ہو جانا۔ اپنے ساتھ جس قدر مال اور نقدی لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو، تمہیں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ چمپانیر کی ان ساری تجویزوں سے اس کے بیٹے دیوداس اور بیٹی سونکرن نے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ سیڑھیوں سے اٹھ کر فصیل پر اس طرف ہو لیے تھے جہاں ان کا راجا جلتی مشعلوں کی روشنی میں فصیل کے ایک حصے کا جائزہ لے رہا تھا۔ طے شدہ لائحہ عمل کے مطابق دیوداس اگلے روز اچ سے دریائے سرسوتی کے کنارے ہانسی کی طرف چلا گیا تھا۔ صرف 2 دن بعد مناسب موقع جان کر رانی چمپانیر نے اچ کے راجا دلپت رائے کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد اس نے اچ شہر کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح شہر کی فصیل توڑے بغیر شہاب الدین غوری اچ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ رانی نے جب شہر کے دروازے کھول دیے تب سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے چند روز اچ میں قیام کرنے کے بعد شہر کے نظم و نسق کو اپنے طور طریق کے مطابق درست کیا۔ اس دوران راجہ دلپت رائے کی راجکماری کو مسلمان کر کے سلطان شہاب الدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا گیا۔ چند روز تک راجکماری اچ میں سلطان کے ساتھ رہی، پھر سلطان نے اسے اور اس کی ماں کو غزنی بھیج دیا تھا تاکہ انہیں وہاں اسلامی تعلیمات اور قرآن سے بہرہور کیا جائے۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اگرچہ اس مردمار رانی کے توسط سے اچ شہر کو فتح کرنے کا اپنا کام نکال لیا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کرتے ہوئے اس کا خاتمہ بھی کر دیا تھا۔ لہٰذا وہ ان ماں بیٹیوں کو قابل اعتماد نہ سمجھتا تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد رانی کا غزنی میں انتقال ہو گیا۔ بیٹی نے بھی شہاب الدین کی ملکہ بن کر کوئی خاص فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ بھی ماں کے رنج و غم میں دنیا سے کوچ کر گئی۔ سلطان شہاب الدین غوری اچ، ملتان اور ارد گرد کے علاقوں کا نظم و نسق درست کرنے کے بعد نہروالا کے راجہ بھیم دیو پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، لیکن اس دوران غزنی میں کچھ حالات ایسے رونما ہوئے کہ سلطان شہاب الدین غوری کو واپس غزنی جانا پڑا۔ لہٰذا اس نے ملتان، اچ اور ارد گرد کے علاقوں کا حاکم اپنے سالار علی کرماخ کو مقرر کیا اور نہروالا پر حملہ آور ہونے کے بجائے اپنے لشکر کے ساتھ غزنی کی طرف چلا گیا۔ راجکماری کمار دیوی، اس کی ماتا راج کنول اور بھائی رام دیو ایک روز اپنے راج محل کے ایک کمرے میں بیٹھی باہم گفتگو کر رہی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات نے گہرا ہونا شروع کر دیا تھا۔ اس موقع پر راج کنول نے اپنے بیٹے رام دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے پتا جی لشکرگاہ کی طرف گئے تھے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے لشکرگاہ میں اتنی دیر نہیں لگائی۔ دیکھو رات گہری ہو رہی ہے، ابھی تک وہ لوٹے نہیں ہیں۔ تم ایسا کرو، لشکرگاہ کی طرف جاؤ، پتہ کرو کہ تمہارے پتا جی ابھی تک وہاں سے کیوں نہیں لوٹے۔ ان کا اب تک نہ لوٹنا کسی غیر معمولی واقعے کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ رام دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی جاتا ہوں، پتا جی کو لے کر آتا ہوں، پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی رام دیو اس کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد رام دیو لوٹا اور اس کے ساتھ اس کا راجہ بھیم دیو بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی ماتا راج کنول کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے لشکرگاہ میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، پتا جی راستے میں ہی مجھے مل گئے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں باپ بیٹا آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔
اس موقع پر راج کنول نے کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے شوہر راجہ بھیم دیو کو مخاطب کیا۔ اس سے پہلے آپ نے لشکرگاہ میں کبھی اتنی دیر نہیں لگائی، دیکھیں وقت کیا ہو گیا ہے۔ بھیم دیو کچھ سنجیدہ اور پریشان تھا، اپنی رانی راج کنول کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آج غیر معمولی حالات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر مجھے لشکرگاہ میں دیر ہوئی ہے۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی، راج کنول اور رام دیو تینوں پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بھیم دیو نے پھر کہنا شروع کیا، اس سے پہلے غزنی کا مسلمان سلطان شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کرنے کے بعد واپس غزنی چلا گیا تھا۔ حالانکہ جو اطلاعات مجھے ملی تھیں، جو آثار نمودار ہوئے تھی، ان کے مطابق اچ کو فتح کرنے کے بعد اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونا تھا، لیکن غزنی کے کچھ حالات کی وجہ سے اسے اپنے لشکر کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ اب جو خبریں ملی ہیں ان کے مطابق ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری اپنے علاقوں سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے علاقوں کا رخ کرے گا۔ مستقر میں مجھے اس لیے دیر ہو گئی کہ میں نے اپنے تیز رفتار قاصد قنوج اور بنارس کے راجہ جے چند اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور دہلی کے راجہ گوبند رائے کی طرف روانہ کیے ہیں۔ انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے اور شہاب الدین غوری کے خلاف ان سے مدد طلب کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ شہاب الدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہماری مدد کے لیے ان تینوں راجاؤں کی طرف سے لشکر پہنچ جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تب میرے خیال میں ہم شہاب الدین غوری کو اپنے علاقوں سے مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بھیم دیو جب خاموش ہوا تب راجکماری کمار دیوی بولی اور اپنے پتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، پتا جی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم صرف اپنی لشکری طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے شہاب الدین غوری کا مقابلہ کریں؟ کیا ہم اکیلے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتے؟ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو نے کچھ سوچا، پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، بیٹی، اس سے پہلے شہاب الدین غوری ملتان اور اچ کو فتح کر چکا ہے، اس لحاظ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ان حالات میں جب وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوں گی تو مجھے خدشہ ہے کہ ملتان اور اچ کی طرح کہیں ہمیں بھی شکست نہ دے جائے اور ہم اپنے علاقوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد بھیم دیو رکا تو انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی کہنے لگی، پتا جی، جہاں تک ملتان کا تعلق ہے تو وہاں کے کرامتیوں کو کوئی شک نہیں کہ سلطان شہاب الدین غوری نے شکست دے دی اور شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن جہاں تک اچ کا تعلق ہے، یہاں تو شہاب الدین غوری نے سیاست سے کام لیا۔ اگر اچ کی رانی چمپانیر غداری نہ کرتی اور اپنے راجہ دلپت رائے کا کام تمام کر کے شہر پناہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولتی تو شہاب الدین غوری اچ پر کیسے قبضہ کر سکتا تھا؟ بھیم دیو کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، بیٹی، چمپانیر نے مسلمانوں کے لیے شہر پناہ کے دروازے کھول کر کوئی برا کام نہیں کیا۔ اگر وہ راجہ دلپت رائے کا خاتمہ کر کے شہر کے دروازے مسلمانوں کے لیے نہ کھولتی تب بھی شہر مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا تھا۔ بیٹی، تمہیں یاد ہوگا شہر سے باہر شہاب الدین غوری نے راجہ دلپت رائے کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی اور راجہ دلپت رائے شکست اٹھا کر شہر میں محصور ہو گیا تھا، بلکہ اس کی شکست کی وجہ سے ہمیں بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کی مدد کے لیے ہم نے جو لشکر بھیجا تھا اس پر بھی شہاب الدین غوری کے لشکر کے ایک حصے نے شبخون مارا اور ہمارے اکثر لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اچ کی رانی چمپانیر اگر سلطان شہاب الدین غوری کے لیے اچ کے دروازے نہ بھی کھولتی تب بھی اچ شہر کو مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جانا تھا۔ ملتان کو فتح کرنے اور پھر اچ شہر کے نواح میں دلپت رائے کے لشکر کو بدترین شکست دینے کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھی۔ دلپت رائے شہر میں محصور ہو چکا تھا، مسلمانوں نے شہر کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی تھی۔ چمپانیر اگر چند دن تک شہر پناہ کے دروازے نہ کھولتی تو دلپت رائے خود مسلمانوں سے صلح کرنے پر مجبور ہو جاتا، اس لیے کہ شہر کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کا قحط پڑ چکا تھا اور مجبوراً دلپت رائے کو ایسا کرنا پڑتا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر باری باری اپنی رانی راج کنول اور راجکماری کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چمپانیر اچ کی رانی اور سون کرن سے متعلق میرے پاس ایک خبر ہے، ان کا انجام بہت برا ہو چکا ہے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر رانی راج کنول نے چونکتے ہوئے پوچھ لیا، کیا ہوا ان دونوں ماں بیٹی کو؟ دکھ کا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، جیسا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ چمپانیر نے اپنی راجکماری سون کرن کو
سلطان شہاب الدین غوری کے حرم میں داخل کر دیا تھا۔ دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔ سون کرن کو مسلمان کرنے کے بعد ہی شہاب الدین غوری نے اپنے حرم میں داخل کر لیا۔ وہ ان دونوں ماں بیٹی پر کوئی زیادہ اعتماد نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ شادی کے چند ہی دن بعد اس نے دونوں ماں بیٹی کو غزنی بھجوا دیا۔ خود اپنے لشکر کے ساتھ اچ میں ہی مقیم رہا۔ وہاں ان دونوں کی اسلامی تعلیمات کے متعلق تربیت ہوتی رہی۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری بھی غزنی چلا گیا۔ پھر وہاں چند مہینوں بعد چمپانیر انتقال کر گئی اور اس کے مرنے کے چند ہی دن بعد راجکماری سون کرن بھی اپنی ماں کے دکھ اور غم میں اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس طرح ان دونوں ماں بیٹی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بھیم دیو نے خاموشی اختیار کر لی۔ تب کمار دیوی نے کسی قدر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، پتا جی، آپ کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ آپ شہاب الدین غوری کے ہم پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے فکر مند اور پریشان ہیں۔ پتا جی، ہم نہ ملتان کے قرامتی ہیں اور نہ اچ کے راجہ دلپت رائے جیسے ہیں کہ اس کی رانی اپنے ہی راجہ سے بے وفائی کرتے ہوئے مکاری کا مظاہرہ کر کے سلطان شہاب الدین غوری سے مل جائے۔ ہم شہاب الدین غوری کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پتا جی، کم از کم میں تو بے حد خوش ہوں، اس لیے کہ مجھے اس جنگ کے دوران اپنا مقصود حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لمحہ بھر کے لیے کمار دیوی رکی۔ اس کے بعد پھر اپنے راجہ بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، پتا جی، میں پہلے سے آپ کو بتائی دیتی ہوں کہ میں مسلمانوں کے خلاف اس جنگ میں حصہ لوں گی۔ موقع پر آپ مجھے منع مت کیجیے گا، ورنہ میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ بھیم دیو مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنے لشکر کی اگلی صفوں کی طرف چلی جاؤ۔ میں تمہیں صرف یہاں تک اجازت دے سکتا ہوں کہ اپنے لشکر کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا۔ اس طرح جب لشکر کے بیچ میں رہ کر اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاؤ گی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے لشکری بہتر کارگزاری کا مظاہرہ کریں گے۔ جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ راجہ بھیم دیو اپنے اہل خانے کے ساتھ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، تب انہیں نہ صرف اس سے اطمینان اور خوشی نصیب ہوگی، بلکہ اس سے ان کے حوصلے بھی بڑھیں گے اور وہ بہتر انداز میں حملہ آوروں کا مقابلہ کر پائیں گے۔ بھیم دیو یہاں تک کہنے کے بعد رکا، پھر چونکنے کے سے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، تم نے اپنی باتوں میں کہا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے حملہ آور ہونے کے باعث تم اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، پتا جی، یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایبا شہاب الدین غوری کا ایک لشکری ہے۔ جب شہاب الدین غوری یہاں پر حملہ آور ہوگا تب ظاہر ہے ایبا بھی اس لشکر میں شامل ہوگا۔ جنگ کے دوران میں اگر ایبا کا خاتمہ نہ کر سکی تو کم از کم اسے نقصان ضرور پہنچاؤں گی۔ پتا جی، میری زندگی کا مقصود اب یہی ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں۔ کمار دیوی کے خاموش ہونے پر بھیم دیو کسی قدر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، میں تمہیں تمہارے ارادوں سے باز رکھنے کی تلقین تو نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ ضرور نصیحت کروں گا کہ جنگ کے دوران تم اکیلی ادھر ادھر مت ہونا، لشکر کے وسطی حصے میں رہنا۔ بیٹی، جہاں تم بے خطا نشانہ رکھتی ہو تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا کہ ایبا تم سے بھی بہتر انداز کا تیغ زن اور تیر انداز ہے۔ بھیم دیو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ فکر گیر آواز میں کہنے لگا، بیٹی، میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ تم ایبا سے انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دو، صرف اپنے لشکر میں رہتے ہوئے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھانا۔ بیٹی، ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہیں اپنے لشکر کی اگلی صفوں کی طرف جانا پڑے گا، جہاں شہاب الدین غوری کے لشکری جنگ میں مصروف ہوں گے۔ وہیں تم ایبا کو دیکھ سکتی ہو، اسے اپنا نشانہ اور اپنا ہدف بنا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں جنگ کے دوران اس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کہ وہاں نہ صرف تلواریں چل رہی ہوں گی، ڈھالیں ٹکرا رہی ہوں گی، فضا کے اندر بھالے اور تیر بھی تیر رہے ہوں گے، تو کسی بھی وقت کوئی ناقابل برداشت حادثہ پیش آ سکتا ہے جسے میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بھیم دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اس موضوع پر بعد میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، بھوک لگی ہے، پہلے کھانا کھائیں۔ بھیم دیو کے اٹھنے کے بعد راج کنول اور رام دیو بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخر کمار دیوی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ چاروں اس کمرے سے نکل گئے۔